نظام ہے وہ نظام جو عوام کے لیے، عوام کے مرضی سے، عوام کے ذریعے اور عوام کے فائدے کے لیے ہو۔ یہ ایسا نظام ہے جو دنیا کے تمام نظاموں پر فائق ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو ڈکٹیٹرشپ نہیں، فسطائی نہیں، جانبدارانہ نہیں، بلکہ وہ نظام ہے جو انصاف پر، مساوات پر، امن و آشتی پر، خوشحالی پر، معنویت پر اور ہمدردی پر مشتمل ہے۔ آج اس ہندوستان میں جمہوری نظام تو ہے، لیکن خوشحالی کا دور دور نشان نہیں۔ یہاں کی جمہوریت میں ذات پات بھی ہے اور فرقہ پرستی بھی، غربت بھی ہے اور جہالت بھی، پسماندگی بھی ہے اور ظلم و بربریت بھی۔ دوستو، ڈاکٹر امبیڈکر، راجندر پرساد اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لیڈروں کی کوششوں سے جمہوری آئین تو بنا، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس کے اچھے نتائج مرتب نہیں ہوئے۔ دوستوں، صدر جمہوریہ نے ایک بار اپنے خطاب میں کہا تھا کہ آئین مکمل اور بے مثال ہے، نہ اس کی افادیت میں کوئی کمی اور نہ اس کی افادیت میں کوئی نقص ہے۔ اگر خرابی ہے تو ان لوگوں میں ہے جن پر اس کے نفاذ کی ذمہ داری ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہزاروں گاؤں بجلی سے محروم ہے، پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، ہاسپٹل اور دواخانوں سے محروم ہے۔ جمہوریت کا خون ہو رہا ہے۔ ارے جمہوریت کے علم برداروں، مظلوم کی آگ سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو اس کے اندر کی آگ تمہیں جلا کر خاک کر دے، کہیں ایسا نہ ہو ایسا سیلاب آ جائے جس سے بچنا ممکن نہ ہو۔ دوستوں، طرز حکومت میں اصل چیز لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اور لوگوں کی فلاح و بہبود اسی وقت ہوگی جب بھوک اور افلاس سے آزادی ہوگی۔ جب تک کوئی شخص معاشی دباؤ سے آزاد نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھنے کی توقع کرنا فضول ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جمہوری نظام کے شدید مخالف تھے۔ ان کی مشہور نظم خضر راہ میں موجود ہے: اس شراب رنگ بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، اس شراب رنگ بو کو گلستہ سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جمہوریت دراصل سرمایہ داروں کے ذہن کی پیداوار ہے، تاکہ وہ جمہوری تصور کے پردے میں کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی تجارت کو فروغ دیں اور زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کر کے خوب عیش کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جمہوریت ملوکیت و بادشاہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر۔ دوستو، یوم جمہوریہ کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے اور وطن عزیز کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو جو نذرانہ پیش کیا ہے، اس کو ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ قربانیاں اس لیے پیش کی ہیں تاکہ ہم آزاد فضا میں کھل کر سانس لے سکیں۔ دستور ہند کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں، لہذا ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ دستور ہند کو جانیں اور اس کو جان کر اپنی زندگی میں نافذ العمل کریں، کیونکہ اسی کے تحت ہمیں یہاں پر شہریت کا حق ملتا ہے۔ انگریز یہاں سے چلے گئے، مگر افسوس کہ کچھ فسطائی طاقتوں نے انگریزوں کے برے اثرات کو قبول کر لیا اور ہندوستان کو مذہب، برادری، غریب و امیری اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرنے میں لگ گئے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے نپرد آزما ہو کر دستور ہند کی روشنی میں ان کی ظالمانہ کوششوں کو ناکام بنائیں۔ اب میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے، قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ اس بار متحد ہوں سبھی سیکولر تو پھر نفرت نکال پھینک دیں ہندوستان سے ہم۔ فرقہ پرست لوگ یہی چیختے پھریں، فرقہ پرست لوگ یہی چیختے پھریں، پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔